آیت اللہ مجتبی خامنائی کون ہے؟ آیت اللہ حاج سید مجتبی خامنائی، رہبر و مرجان شہید آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کے دوسرے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت سن 1969-1348 ہجری شمسی کے میں مشہد مقدس میں ہوئی۔ ابتدائی حزبی تعلیم اپنے مدرسہ آیت اللہ مجتہد تہران میں حاصل کی۔ دفاع مقدس کے زمانے میں اب مجاہدین اسلام کے ساتھ محاذن جنگ میں بھی شریک رہے۔ جنگ کے اختتام کے بعد سن 1989 میں تکمل تعلیم کے لیے قم تشریف لے گئے اور 1992 تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد 5 سال تک تہران میں قیام کر کے اپنی حزبی تعلیم جاری رکھی۔ سن 1997 میں اپنے شہید زہرہ حداد عادل سے شادی کی اور اسی سال دوبارہ حزبی تعلیم کی تکمیل اور معنوی فیوز کے حصول کے لیے قم ہجرت فرمائی۔ علمی تعلیم اور اساتذہ۔ آیت اللہ سید مجتبی خامنائی نے دروسً عالی متعدد ممتاز اساتذہ سے حاصل کیے، جن میں ابن عظام احمدی مینجی، رضا استادی اور اوسط اور قم کے دیگر جید اساتذہ شامل ہیں۔ دروس خارجن فقہ و اصول میں اپنے والد شہید آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کے علاوہ ابن عظام شیخ جواد تبریزی، شیخ حسین وحید خراسانی، سید موسیٰ شبیری زنجانی، آقا مجتبی تہران اور شیخ محمد مومن قم سے بھی استفادہ کیا۔ اپنے 17 سال سے زیادہ عرصہ مسلسل دروس خارج میں شرکت کی۔ علمی مباحث کو عربی میں قلم بند کرنا اور اساتذہ کے ساتھ علمی نکات پر گفتگو اور نقد و نظر پیش کرنا آپ کی علمی سنجیدگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ علمی خصوصیات۔ آپ کی غیر معمولی ذہانت، مسلسل محنت اور علمی آزادی نے فقہ، اصول اور علم رجال جیسے موضوعات میں متعدد مضبوط علمی نظریات کو جنم دیا۔ احکام شرعیہ کی حقیقت و ماہیت، مرابن حکم، ملاکان احکام، قیود کے رجوع، احادیث کی ترسیل اور فقہی کتب کے ارتقاء جیسے موضوعات پر آپ کے تحقیقی نظریات نے ایک جامع علمی مکتب کی بنیاد رکھی۔ اپنے فقہ و اصول کے بڑے مقدم فکر جیسے شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، محقق نائینی، آقازیہ عراقی، مرحوم اصفہانی، مرحوم بروج ردی اور امام خمینی رہ کے نظریات پر گہری دسترس حاصل کی۔ الف مسومے کے اصحاب کی آراء اور قدیم فقہائے امامیہ کی تحقیقات پر خصوصی توجہ دینا بھی آپ کے علمی انداز کا اہم پہلو ہے، خصوصاً اصل مسوم کے ارتکاز کو استنباط احکام میں بنیادی حیثیت دینا۔ تدریسی سرگرمیاں۔ علمی و سماجی خدمات۔ حوزے علمیہ قم نے فقاہت کے فروغ کی غرض سے اپنے مختلف فقہی و علمی اداروں کی حمایت کی اور بعض مدارس و علمی مراکز کے قیام میں بھی کردار ادا کیا۔ ان اداروں میں علمی تربیت کے ساتھ سماجی ذمہ داری اور محروم طبقات کی خدمت کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ روحانی تعلقات۔ آپ کا تعلق کئی بزرگ اہل اخلاق و عرفان سے بھی رہا، جن میں آیت اللہ بہاکالدین، آیت اللہ محمد تقی بہجت، آیت اللہ کشمیری، شیخ جعفر مجتہد اور دیگر بزرگ شامل ہیں۔ سیاسی و اجتماعی تجربہ۔ ملک کے اعلیٰ حکام، فوجی کمانڈروں اور محور مقاومت کے قائدین کے ساتھ قریبی روابط نے آپ کو اہم تجربات فراہم کیے۔ آپ کے روابط میں سید حسن نصر اللہ اور سردار شہید حاج قاسم سلیمانی جیسی شخصیات بھی شامل رہی ہیں۔ مختلف علمی اور حکمرانی کے شعبوں جیسے معیشت کے استحکام، زرعی نظام کی اصلاح، سستی اور جدید تعمیرات، مصنوعی ذہانت اور دانش بنیان منصوبوں کے بارے میں آپ کی تحقیق اور منصوبہ بندی کو مستقبل کے لیے ایک اہم سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ ان تمام خصوصیات اور سرگرمیوں کے باعث امریکہ اور صہیونی ریم کی طرف سے اس شخصیت کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا اور دشمنی دیکھنے میں آئی، لیکن اب تک ان کی تمام کوششیں ناکام رہی ہیں اور بہت سے اہل فکر کے نزدیک یہ شخصیت مستقبل کے لیے ایک اہم سرمایہ سمجھی جاتی ہے۔